بتوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں اور مکہ میں رہتے ہوئے اور بیت اللہ سامنے ہیں اور حضور کی یہ قوم ہے اور یہ انسانیت ہے. وہ جو حضور کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے تھے کہ امت کے لیے غم کرتے تھے، وہ غم ہر صحابی مرد اور عورت کے دل میں آ جاتا تھا اور بغیر پرواہ کیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر ان کو دعوت دیتے تھے. اس لیے کلمہ پڑھتے ہی ان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پیغام کو دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کلمہ لے کر آئے اور اللہ کا دین لے کر آئے، اور دعوت کے ذریعے آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والا کام اس امت کو عطا فرما دیا. تو بھائی کتنی بڑی بات ہے. تو جو ایک انسان عبادت میں لگے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. جب ہم اس دعوت کے ذریعے پورے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو بتاؤ بھائی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ دعوت والا آپ مسلمانوں نے یعنی اپنی زندگی کو ضائع کر کے خواہشات میں لگ کر اور معاشرے سے دین نکال کر پریشانی کے حالات میں مسلمان گزر رہے ہیں، تو ان سے توبہ کروانا. کیا کروانا؟ توبہ کروانا. اور توبہ کرنا کتنی بڑی بات ہے. توبہ کرنا کتنی بڑی بات ہے. اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ کی ذات پر ایمان کو کمال تک پہنچاؤ. اللہ کو پہچانو جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور پیچھے جو گناہ ہوئے اس سے معافی مانگو. اور اے امت محمدیہ، تمہیں تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری، اتنا بڑا کام دیا تھا جو نبیوں کو دیا جاتا تھا، اور نبی تمہارے نبی عالمی نبی ہیں، تمہیں عالمی نبی کی ذمہ داری دی گئی. اور قرآن میں تمہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. کیا اعزازات اللہ نے دیے. انسان ہونے کی عزت، ایمان ہونے کی عزت، حضور کی امت میں ہونے کی عزت، اور آج اللہ نے وہ کام دیا جس کی وجہ سے یہ امت اللہ کے ہاں سب سے بہترین امت ہے. تو کیا خیال ہے بھائی، اس کام کو جو ہے مقصد بنا کر کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنا بڑا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. آج اللہ نے یہ کام دیا ہے. تو صحابہ کرام جو ہے اس کی دعوت دیا کرتے تھے، اور جو کلمہ پڑھتا تھا وہ دعوت میں لگ جاتا. اور بھائی ایمان سے اللہ کے احکام پھر اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہماری زندگی عبادت والی ہو، اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادات میں سے سب سے بڑی اور سب سے محبوب عبادت اللہ نے نماز عطا فرمائی. بھائی تاجر تجارت کرے، بیچے خریدے، نفع کمائے اور اس میں اللہ کے احکام کو زندہ کرے، تو دنیا میں لگتے ہوئے. زمیندار ہل چلائے، پانی دیں، غلے اگیں، فصل کاٹیں، لوگوں کو بھی دیں اور خرید و فروخت کریں اور نفع ہو. تو وہ جو ہے زمین میں لگتے ہوئے اللہ کے احکام کو زندہ کرنا، وہ بھی بڑا حکم ہے. روزے رکھنا یہ بھی بڑا حکم ہے. لیکن نماز اللہ نے ایسا حکم دیا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جہاں تم اللہ کے حکم، گھر میں ہو تو گھر والوں سے اخلاق کا معاملہ کرو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اخلاق تو سب سے زیادہ بھاری ہوں گے تمہارے، جب وزن تولا جائے گا سب سے زیادہ وزن اخلاق کا ہوگا، اور تمہارے اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. لیکن نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی چھوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، کیا حضور کی شان تھی، کیا امت کا غم تھا. جیسے عصر کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تسلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اے ایمان والو، تمہارے نبی کے دل میں تمہاری ہدایت، ایمان مل جانا، پاکیزہ زندگی بن جانا، آخرت بن جانا، جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا، اس کی کتنی بڑی طلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلا رہا ہے. حضور ایسے اخلاق والے، اور فرمایا سب سے اچھے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ. لیکن اب گھر والوں کو بھی چھوڑ دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور جب گھر میں داخل ہوتے تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، اور اکثر رات کو آیا کرتے تھے دیر سے. حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، اور باقی امہات المومنین کہ بھئی دیر سے آ رہے ہیں تو وہ سونا. تو فرماتے ہیں کہ ایسے آہستہ سے قدم اٹھاتے تھے کہ پاؤں کی چاپ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو ہم اپنے اخلاق دیکھ لیں. کیا فلسفہ سے فرمایا تمہارے اخلاق یہ لوگوں کی نظروں میں تم بہت اچھے ہو، اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تمہارے اخلاق اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے.
وہ اللہ کی بندی ہے، تمہاری بیوی بن کر تمہاری نوکر نہیں بنی، تمہارے پاؤں کی جوتی نہیں بنی، تم اللہ کے بندے ہو، وہ اللہ کی بندی ہے، اس کے لیے بھی احکام ہیں، تمہارے لیے بھی احکام ہیں، بچوں کے لیے بھی احکام ہیں، ہم سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں، ہم نے تو اللہ کے حکم، ہاں ایک دوسرے سے جو معاملات ہیں وہ بھی تلک حدود اللہ، اللہ نے ہر ایک کی حد مقرر کر دی ہے، اس سے نہیں بڑھنا، تو اس لیے ہم نے تو میاں بیوی اور معاشرے میں بھی اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے۔ تو گھر والوں سے اخلاق جو اتنی بڑی بات ہے، فرماتی ہیں کہ حضور داخل ہوتے تو بہت زیادہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے، دروازے کو کھولنا بھی ایسے کہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو، ایسے نہیں کہ زور سے دھکا مارا اور بیل زور سے بجائی اور جواب نہیں آیا تو پیٹنا شروع کر دے، نہیں بھائی نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں پاؤں بھی اتنی آہستگی سے اٹھاتے تھے، دروازے کو بھی اتنی آہستگی سے، پھر سلام کرنا، گھر میں آؤ تو سلام کرو، قربان گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی زور سے سلام کرتے تھے کہ گھر والوں میں جو لیٹا ہوا ہے اگر نیند میں ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اگر جاگ رہا ہے تو سلام کا جواب دے دے۔ تو اس کو بھی چھوڑ کر جو ہے مسجد کی طرف آنا۔ حضرت عائشہ فرماتی جب اذان ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے اور عرش سے ایسا ہو جاتا تھا کہ پھر ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اذان ہونے کے بعد ہم حضور کو دیکھتے، اس سے پہلے آپ مسکرا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے گھر کے کاموں میں، کپڑا سینے میں، جوئیں نکالنے میں، صفائی کرنے میں، آٹا گوننے میں ہمارا ساتھ دیں، آؤ عائشہ میں تمہیں بتاؤں، آیا عائشہ میں ایسا کروں، لیکن اذان سنی پھر چہرہ صفا۔ حضرت عائشہ فرماتی پھر اتنے زیادہ محبت کرنے والے، ایسی پیاری بیوی جس کا ذکر قرآن میں ہے، تو لیکن اللہ کی طرف سے جب بلاوا آیا تو اے اللہ کے رسول میں عائشہ ہوں، کون عائشہ؟ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، کون ابو بکر؟